ہونے ہونے خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی ہے۔ بلاخر یہ خبر اڈیالہ جیل تک پہنچ گئی اور عمران خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اسی مہینے میں خان انشاءاللہ باہر ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر عمران کو رخصت کیا جا سکتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر بہت بڑا دنیا کا طاقتور ترین شخص۔ وہ اپنے اس فیصلے پر کب تک قائم رہتے ہیں اور کب یو ٹرن لیں گے، اس کی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان نے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مذاکرات تو جاری نہیں رہ سکتے جب تک ملاقات نہیں ہوگی۔ ملاقات ایک کنڈیشن اس لیے ہے اور اس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے۔ اور وہ نکات کیا ہوں گے جو اس چارٹر میں شامل ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دی، کیوں دیر کی ہے، اور حکومت نے اس حوالے سے کس طرح کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی بات آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے۔ خان صاحب نے اس بات کا پرمیشن دی ہے۔ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں، وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے۔ یہ تمام تر اہم ترین تفصیلات میں آج کے ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر ہم بات کریں گے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جاری سماعت کے حوالے سے، کہ اس میں 3 ججز نے جس طرح اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے، اس کے بعد اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سماعت کب تک جاری رہ سکتی ہے، فیصلہ کب تک آ سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان نے جو اجازت دی ہے مذاکراتی کمیٹی کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کی، وہ یہ کہ آج اڈیالہ جیل میں خود ساختہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے یعنی عمران خان نے پی ٹی آئی کو اجازت دے دی کہ دونوں مطالبات یعنی 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے یہ دونوں مطالبات لکھ کر مذاکراتی کمیٹی میں پیش کر دیے جائیں اور مذاکرات کے عمل کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے، اور عمران خان نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات اس کے بعد نہ کروائی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ مطلب کہ عمران خان پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی جو ان کے ساتھ بیٹھک ہونی تھی اس سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت عمران خان کی کنڈیشن کیا ہے اور عمران خان ذہنی طور پر کس حد تک مجبور ہو چکے ہیں۔ اچھا، مزید جی انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات رکھی گئی تھی لیکن ظاہر کل بھی نہیں ہوئی، آج بھی نہیں ہوئی، اور بیرسٹر گوہر، علی ظفر اور شیر افضل مروت نے ملاقات کی، اور دوسری ملاقات میں جو عمران خان کے طبی معائنے اور بیٹوں سے فون پہ بات چیت کروانے کے حوالے سے ایک درخواست تھی جو انہوں نے عدالت میں پیش کرنی تھی، اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے درخواست منظور کر لی اور حکم دیا ہے کہ عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات چیت کروائی جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کی طبی معائنے کے حوالے سے بھی فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے مذاکرات کے حوالے سے کس طرح کا مائنڈ بنایا ہے اور عمران خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ترک کرنے کا فیصلہ کیسے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 2 خبریں ڈسکس ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ ایک تو سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں کیس چل رہا ہے، یعنی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جاری ہے۔ آپ پچھلے 2 دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ متواتر جس ٹریک پر چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے۔ وہ یہ اب ٹھان چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے پاس سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ بھی طے کر چکے ہیں کہ سیویلینز کے کا جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان رائٹس کے پروٹیکشن کے حوالے سے آئین جو ضمانتیں دیتا ہے ان ضمانتوں کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اوپر رکھا جانا چاہیے، اور آئین جن حدود اور قیود کا تعین کرتا ہے ان میں رہتے ہوئے سیویلینز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے۔ تو جو سچویشن چل رہی ہے، یا جس طرح وزارت دفاع کے وزیر خواجہ حارث صاحب ہے میرے خیال میں
جس طرح وہ اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں یا جس طرح دلائل دے رہے ہیں، تو ان دلائل کو ہم مد نظر رکھیں تو آج بھی جو انہوں نے دلائل دیے واقعی میں پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو کہنا پڑ گیا کہ لگتا ہے کہ آج آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے، تو اس لیے ہم سماعت کل تک ملتوی کر لیتے ہیں، تو کل بھی آپ اپنے دلائل جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئینی بینچ اسی ہفتے کے آخر تک سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف اس سماعت کو مکمل کر لے گی، شاید شارٹ آرڈر بھی آ جائے، اگر نہیں تو اگلے ہفتے کے ابتدائی 2 روز کے اندر اس معاملے کو نمٹا دیا جائے گا۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ممکنہ طور پر فیصلہ کیا آ سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ 3 ججز نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے۔ اب فیصلے ممکنہ طور پر 2 ہی آ سکتے ہیں۔ ایک آ سکتا ہے کہ یہ 4-3 سے آ جائے کہ 4 ججز اس بات کے حامی ہوں کہ جن کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے سو ہو گیا، مزید کسی کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو 3 ججز ہیں ان کی طرف سے شاید جو چیز سامنے آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، پارلیمان واضح کرے، قانون سازی کر کے یہ ظاہر صاحب کلیئر کر دے کہ سیولینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے یا ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، ان پر آرمی ایکٹ کے جو دفعات ہیں وہ ان پر بھی لاگو ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے پارلیمان کو اپنا اہم ترین کردار ادا کرنا ہے۔ گزشتہ روز بھی یہی چیز سامنے آئی کہ پارلیمان نے یہ طے کیا تھا، لیکن پارلیمان نے تو آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے طے کیا تھا، تو اس سے ہٹ کر جو باتیں کی جا رہی ہیں پھر وہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو بہرحال یہ فیصلہ جو بھی آئے گا وہ 3-4 سے آئے گا، اور زیادہ تو یہی توقع کی جا رہی ہے کہ معاملے کو اس شرط پر نمٹا لیا جائے گا، ایک ٹائم بارڈ یا ٹائم فریم دے دیا جائے گا کہ اس کے اندر پارلیمان قانون سازی کرے کہ سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو جو پچھلے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا ڈیل کے حوالے سے جو خبریں آپ بھی سن رہے تھے اور ہم نے بھی سنی، تو ان میں جو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اگر ان کا تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے کہا کہ ہمارا حکومت سے 26 نومبر سے قبل محض رابطہ بحال ہوا، محسن نقوی سے 26 نومبر سے قبل کسی قسم کا مذاکراتی عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی بنی گالہ منتقلی کی پیشکش سے متعلق کبھی بات نہیں ہوئی، حکومت سے کسی مرحلے پر عمران خان کی رہائی یا ہاؤس اریسٹ پر بات نہیں ہوئی۔ تو اسی حوالے سے پھر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے محسن نقوی نے بانی پی ٹی آئی کے ہاؤس اریسٹ کی آفر کی تھی۔ ہاؤس اریسٹ آفر سے انکار پر 3 ہفتے یا 20 دسمبر کو عمران خان کی رہائی کی پیشکش بھی ہوئی تھی۔ 26 نومبر کا ثانیہ ہوا تو حالات تبدیل ہو گئے اور سیاسی قیادت سے مذاکرات شروع ہو گئے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم میں ایس محسن نقوی کو شامل کیا جاتا تو شاید پی ٹی آئی کی قیادت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو چکی ہوتی اور محسن نقوی صاحب مذاکراتی ٹیبل پر بہت لچک دکھاتے ہیں۔ پھر اسی حوالے سے علیمہ خان نے کہا تھا کہ ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل میں، بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی تو کر چکے ہوتے، پہلے دن سے ڈیل کی آفر آ رہی ہے لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے، 1.5 سال سے جیل میں رکھ کر اب کیا ہاؤس اریسٹ رکھیں گے؟ بانی پی ٹی آئی کو یہ بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کی آفر آئی تھی اور علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ چپ رہو، منہ نہ کھولو، اور انہوں نے کہا کہ اپنا علی امین گنڈا پور نے یہ آفر لے کر آئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ چپ رہو، منہ نہ کھولو۔ صحافی نے سوال کیا کہ واقعی بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے؟ تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ جی ہاں، علی امین گنڈا پور ہی لے کر آئے تھے۔ لیکن انصار عباسی صاحب جو جنگ اور دا نیوز کے نامور صحافی اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس معاملے میں میرا نام کیوں لیا جا رہا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو اس سارے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیل تماشا ہے یا جو ڈیل ڈرامہ ہے، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اس میں فیصل چودھری کو شامل نہیں کیا، انہوں نے بھی عمران خان کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو متواتر ڈیل کی آفر ہو رہی ہے، لیکن عمران خان نے ڈیل کی آفر ٹھکرا دی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان نے
جو یہ ایک ڈان اخبار نے خبر دی ہے، بہت بڑی خبر ہے اور بہت ہی بڑی خبر ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے اداروں کے خلاف بیانیہ نہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ عمران خان نے اداروں پر تنقید نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے اور اپنا پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے رضامندی ظاہر کی ہے، اور تنقید کا محور صرف سیاستدانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے عمران خان کو اداروں سے متعلق بیانات نہ دینے کا پیغام دیا، جبکہ دیگر رہنماؤں کو بھی اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف بیان دینے سے سختیاں بڑھیں گی۔ ہم معاملات کا حل چاہتے ہیں۔ عمران خان کا پیغام پہنچایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات سے گریز کیا جائے۔ عمران خان نے ہماری اس بات سے اتفاق کیا ہے اور عمران خان اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کے سخت بیانات نہیں دیں گے۔ تاہم گزشتہ روز جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس میں بھی انہوں نے اور کچھ نہیں کہا تھا، صرف یہی کہا تھا کہ موجودہ آرمی اسٹیبلشمنٹ جنرل پرویز مشرف، جنرل یحییٰ خان اور جنرل ایوب خان سے بھی بدتر جو ہے انہوں نے یہاں پہ سول مارشل لا نافذ کر رکھا ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے ہٹ جائیں یا ان سے دستبردار ہو جائیں، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اسی نیریٹو پر ٹکی ہوئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اینٹی امریکن نیریٹو پٹ چکا ہے۔ اور گزشتہ روز صبح کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے عمران خان کی دیش پہ لات مار دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو پورا اس میں دیا تھا، لیکن ایک وہ بیانیہ بھی پٹ گیا۔ اینٹی جو ہے وہ ٹی ٹی پی یا اینٹی طالبان بھی یہ نہیں جا سکتے، کیونکہ ٹی ٹی پی عمران خان کی اتحادی جماعت ہے، تو رہ جاتی ہے حکومت، تو حکومت کے کو جواب دینا اچھے طریقے سے آتا ہے، تو اس لیے وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ رہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ پر چڑھ دوڑنا عمران خان کے لیے بہت ہی آسان تھا، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے، یعنی عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہونے خبر آئی ہے خضر ساڑا بھائی ہے، تو اس لیے اس چیز سے بھی دستبردار ہو جائے۔ بہرحال جس طرح بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے دونوں نکات ہیں وہ لکھ کر مذاکراتی کمیٹی کے سامنے پیش کر دیے جائیں، تو اسی حوالے سے اس حوالے سے میں نے حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی میں شامل ایک اہم ترین شخصیت سے فون پہ رابطہ کیا، ان سے تھوڑی سی تفصیلی بات چیت ہوئی اور انہوں نے اس حوالے سے اہم ترین انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا اب بھی مذاکرات جاری ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ مذاکرات ختم ہو چکے، اب اگر جو ہے وہ بحال بھی ہوں گے تو بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حکومت نے جب بھی پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، پی ٹی آئی نے اس کو حکومت کی کمزوری اور مجبوری سمجھ کر اس پر بھی بیانیہ بنایا ہے۔ اگر مذاکرات جاری رہتے تو پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا تھا یا اس کو کچھ نہ کچھ مل سکتا تھا۔ انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط رکھی تھی، اور انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کے معاملے پر حکومت اندر سے دباؤ کا شکار ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت نہیں کی جانی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات کی حامی نہیں تھی، اور اسٹیبلشمنٹ 9 مئی سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور چونکہ حکومت دباؤ میں تھی اور شہباز شریف مذاکرات نہیں چاہتے تھے، تاہم نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات بحال کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بیک چینل رابطے پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا کا حصہ ہے، نہ ڈیل آفر کی گئی ہے نہ کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجداری معاملات میں ایگزیکٹو آرڈر کیسے جاری کیا جا سکتا ہے اور ان کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیسے بحال کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ عدالتوں سے جو معاملات ہو سکتے ہیں وہ تو ہو سکتے ہیں اور ان پر بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے انکشاف کیا کہ اگر ابھی تک عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ حکومت ہے، یہ حکومت کی مہربانی ہے کہ عمران خان ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ حکومت عمران اور پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے ملٹری ٹرائل کی مخالف ہے، اور یہ بھی نہیں چاہتی
کہ انہیں سزا نہ ملے، اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ایک مناسب فورم ہیں۔ ہاں البتہ جن ملزمان کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے اس کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر آ گیا کہ ان کی سزائیں ختم ہو سکیں یا انہیں بری کیا جا سکے تو اس حوالے سے حکومت نے ہوم ورک مکمل کر رکھا ہے۔ اگر کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے ایسا فیصلہ آتا ہے تو فوری طور پر قانون سازی کے ذریعے ان ملٹری ٹرائلز کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے مذاکرات چاہ رہی ہوتی تو وزیر داخلہ محسن نقوی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوتے۔ 26 نومبر کے بعد محسن نقوی اور انور اللہ کاکڑ کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی بات چیت ہے، بلکہ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ انہیں پی ٹی آئی سے رابطے یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے میل ملاقاتوں سے سختی سے روک دیا گیا ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ حکومت پر اتحادیوں کا دباؤ تھا کہ پی ٹی آئی سے ایک بار بات کی جائے، اسے موقع دیا جائے، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں تمام فریقین انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی اور باپ پارٹی اور پی ایم ایل این ضیاء گروپ اور جو بھی ہیں سارے کے سارے شامل ہیں، تاکہ وہ یہ حکومت چاہ رہی تھی کہ جو اتحادی پی ٹی آئی کی تھوڑی بہت ان کے دلوں میں کہیں سافٹ کارنر ہے بھی تو پی ٹی آئی مکمل طور پر ایکسپوز ہو جائے اور پی ٹی آئی اپنا چارٹر ڈیمانڈ پیش کرے اور پی ٹی آئی ان مطالبات کو سامنے لے آئے جو وہ صرف پولیٹیکل بیانیے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ مطالبات سامنے آتے ہیں، اگر وہ مطالبات پی ٹی آئی تحریری طور پر دے دیتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو مکمل طور پر ایکسپوز کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو اس چیز سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت عمران خان اور پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی ملٹری ٹرائل کی مخالف ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری رہے، اور حکومت یہ بھی چاہتی تھی کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ملٹری ٹرائل سے بچایا جا سکے، جس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ یہ رسم اگر چل پڑی تو پھر یہ پھندا آنے والی ہر حکومت کے گلے میں کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی طریقے سے ڈالا جا سکے گا، کیونکہ حکمرانوں کے یا سول حکومتوں کے جو گلے ہوتے ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پھندوں کے لیے بہت فٹ ہوتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔